جی السلام علیکم دوستو، میں حافظ عرفان اندرا ایڈوکیٹ، اور آج کا قانونی مشورہ آپ کو یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے سنی لاء کے مطابق۔ آج سنی لاء کے مطابق بتاؤں گا، کل میں آپ کو شیعہ لاء کے مطابق بتاؤں گا۔ سنی لاء کے مطابق وراثت کی تقسیم یوں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک والد کے پاس 10 مرلے کا مکان تھا اور وہ فوت ہو گیا، 4 اس کے بیٹے تھے اور 2 اس کی بیٹیاں تھیں، تو اس کو تقسیم کیسے کریں گے مثال سے سمجھ لیں۔ بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے سنی لاء کے مطابق، اور بیٹے کے 2 حصے ہوں گے تو 4 2 8 8 مرلے جو ہے وہ جو بچوں کو چلے جائیں گے، اور باقی جو 2 مرلے ہیں وہ ایک مرلہ بیٹی کو چلا جائے گا۔ اس طریقے سے 10 مرلے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو اس طرح کر لیں، اس طرح سمجھ لیں کہ آدھا مرلہ آدھا حصہ اگر بیٹی کا ہوتا ہے اور پورا حصہ اگر بیٹے کا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو یوں کر لیں کہ 5 حصے ٹوٹل کر لیں اور 10 مرلوں پہ تقسیم کر لیں، اور اگر 2 حصے کریں گے تو پھر 10 حصے ٹوٹل بن جائیں گے اس طریقے سے، اور 10 مرلے ہوں گے، اور فی حصہ جو ہے وہ فی مرلہ 1 مرلہ آئے گا، 1 مرلہ پراپرٹی آئے گی۔ تو 1 حصہ بیٹی کا ہے تو اس کو 1 مرلہ آئے گا، 2 حصے بیٹے کے ہیں تو 2 مرلے آئیں گے، اور اگر ایک ایک کر کے کریں گے تو 2 حصے بیٹے کے ہوں گے تو 2 مرلے بیٹے کو آئیں گے، اور 1 حصہ بیٹی کا ہوگا تو 1 مرلہ بیٹی کو آئے گا۔ اس طریقے سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ ہے سنی لاء کے مطابق وراثتی تقسیم کا طریقہ کار۔ اور بیوہ جو ہوتی ہے اس کا 1/8 حصہ ہوتا ہے، پہلے ٹوٹل پراپرٹی میں سے 8واں حصہ نکال دینا ہوتا ہے، یعنی 10 مرلے کا 8واں حصہ تقسیم 8 کر کے جو نکل آئے گا، باقی کی پراپرٹی کو بچوں پہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر اس کی 2 بیویاں ہیں اور 2 بچے ہیں تو پھر اسی طریقہ سے آگے تقسیم ہو جائے گی، اور اگر کسی کو طلاق دی ہوئی ہے تو پھر ادھر پراپرٹی نہیں جائے گی، لیکن اس کے بچوں کی طرف جائے گی، بیوی کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ ہے وراثتی قانون۔ آج کا جو عنوان ہے آپ کے ساتھ وہ ہے جی کامیابی کا راز۔ کامیابی کا کیا راز ہے؟ لکھتے ہیں جی کہ تیری کامیابی پر تعریف، تیری کوشش پر تانا ہوگا، تیرے دکھ میں کچھ لوگ، تیرے سکھ میں زمانہ ہوگا۔ واہ! تیرے دکھ میں کچھ لوگ اور تیرے سکھ میں زمانہ ہوگا۔ انسان کی کامیابی کا راز پرسکون دماغ ہوتا ہے۔ پرسکون وہ ہوتا ہے جو نظر انداز کرنا جانتا ہے۔ اس افراتفری کے دور میں ہر شخص کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان اپنے طریقے سے محنت ضرور کرتا ہے۔ یاد کریں، ماں باپ اپنے 3.5-4 سال کے بچے کو جب پلے گروپ میں داخل کرایا تھا، بچے نے محنت کی تھی، آپ لوگوں کی کوشش رنگ لائی، اور آخر کار 16 سال کی عمر میں اس نے میٹرک کیا، 18 میں انٹر کیا، آگے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا، بہت اچھا انجینئر یا ڈاکٹر بھی بن گیا۔ بہرحال اسے کامیابی کا فارمولہ نہیں مل سکا، کیونکہ استاد نے اس کو 2 + 2 4 کرنا سکھایا، اور ہماری کوشش بھی نمبروں تک محدود رہی۔ نمبروں کے ذریعے داخلہ تو مل گیا، لیکن زندگی کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا جا سکتا۔ اسی لیے عزیز والدین، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے جانے سے پہلے کامیاب انسان دیکھ سکیں۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو کسی سے زیادہ پیسے کماتا ہے یا دوسروں سے زیادہ اچھی زندگی گزارتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو مطمئن ہو، اور دنیا کا سب سے مشکل کام بھی مطمئن ہونا ہے۔ اس لیے کامیابی کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو نظر انداز کرنا سکھائیں، اور نظر انداز کرنا سکھانے کے لیے آپ کو خود نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنے وزن کا سامان ہے اور یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ گاڑی کا ڈرائیور یا بس یا کیلنڈر یا دوسری سواریاں اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ اس کے پاس 2 کلو یا 5 کلو سامان ہے یا 10 کلو کا بیگ ہے، اور اسی طرح اگر آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تب بھی یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کے پاس 1 بیگ ہے یا 2 بیگ ہے، لیکن اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں گے تو پھر یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا سامان ہے۔ اور جیسے ہی زیادہ سامان ہوگا، انتظامیہ آپ کو روک لے گی، آپ ضرورت سے زیادہ سامان لے کر جا رہے ہیں۔ یہی سبق ہے زندگی کے امتحان میں چلنے کے لیے۔ شاید آپ کے ساتھ کتنا وزن ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اگر آپ اڑنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کتنی غلط چیزیں جوڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی باتیں اپنے دل پہ لگائی ہوئی ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ دکھ پہنچایا، اس نے مجھے یوں تکلیف دی۔ سب باتیں آپ کی کامیابی کا راستہ روک لیتی ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ نوجوان
پہلے ان کے والدین کو، نوجوانوں سے پہلے ان کے والدین کو چاہیے کہ یہ نظر انداز کرنے کا ہنر سیکھیں، غیر ضروری باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ تجربے کے طور پر ایک دن میں آپ 100 لوگوں سے ملتے ہیں، 98-99 لوگ آپ کے ساتھ بہتر اخلاق سے ملتے ہیں۔ ان سب کو آپ اہمیت نہ دے کر آپ ایک شخص کی بات کو، جس نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، غیر ضروری غصہ کر دیا، آپ کے باس نے 365 دنوں میں سے ایک دن آپ کے ساتھ غصے سے بات کر دی، آپ اس کو دل سے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی محنت کے جذبے کو کم کر دیتے ہیں، کامیابی کے راستے کی طرف رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اس لیے ہمیں نظر انداز کرنا آنا چاہیے۔ کامیاب لوگ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کھلاڑی ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، ان میں یہ خوبی واضح پائی جاتی ہے کہ وہ نظر انداز کرنے کے فن میں مہارت رکھتا ہے، چاہے وہ بے شک زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، زیادہ خوبصورت نہ ہو، جسامت میں بہت بڑا نہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ خوبی اور وصف نمایاں ہوتا ہے کہ وہ نظر انداز کرتا ہے غیر ضروری باتوں کو۔ تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یار مجھ سے 98-99 لوگ سارے دن میں بہت اچھے لوگ ملے ہیں، اگر ایک آدمی نے بدتمیزی کر بھی دی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ اس کا ظرف تھا، اور نظر انداز کرنے کے لیے انسان کا اپنا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ یہاں والدین کا کردار بہت اہم ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کی اولاد ہی اعلیٰ ظرف ہوتی ہے۔ آپ اسے کیسا رد عمل دیتے ہیں، یہ آپ کا ظرف ہے، یہ آپ کے والدین کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ والدین اور اساتذہ اس بات پر غور کریں کہ بچے کو رد عمل دینا سکھائیں۔ گالی کا جواب کبھی گالی نہیں ہوتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ اخلاق کے ذریعے جانی دشمنوں کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود کامیاب ہوں، یا اگر والدین یا اساتذہ چاہتے ہیں کہ ان کے طلباء اور ان کی اولاد کامیاب ہو، تو یہ ہنر اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ نظر انداز کرنا سیکھیں، لوگوں کی باتوں کو دل سے مت لگائیں۔ یہی ہماری ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ ہمارا وزن بلا وجہ بڑھا دیتی ہے، جس سے ہماری توانائی کم ہو جاتی ہے اور ہم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص پھلوں کے بازار میں پھل بیچ رہا تھا، جس کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہاں تازہ پھل بیچے جاتے ہیں۔ ایک شادی شدہ جوڑا آیا، اس نے کہا بھائی یہیں تو بیچ رہے ہو، یہاں لکھنا ضروری تو نہیں ہے، بھائی یہیں تو بیچ رہے ہو، یہاں یہ کیوں لکھا ہے تم نے اس کے اوپر، یہ تحریر صحیح نہیں ہے، اس سے یہاں ہٹا دو۔ اس نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہاں ہٹا دیا اس نے۔ اور اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا بھائی پھل ہی تو بیچ رہے ہو، پھول تھوڑے بیچ رہے ہو، یہ مت لکھو کہ پھل بیچ رہا ہوں۔ اس نے لکھا تازہ بیچے جاتے ہیں، بھائی تازہ ہی تو ہیں، گلے سڑے تو نہیں ہیں، یہ مت لکھو کہ تازہ بیچے جاتے ہیں۔ رہ گیا آخر میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بھائی بیچ ہی تو رہے ہو، کوئی نمائش تھوڑی لگائی ہوئی ہے، یہ لکھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ بیچتے ہو، ہٹا دو۔ آخر کار بورڈ خالی ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے کہا اتنا بڑا بورڈ خالی پڑا ہے، اس پہ کچھ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے ہمیں لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دے کر اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی بھی شخص آپ کے والدین کے علاوہ ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مارٹن لوتھر کا قول ہے کہ اگر آپ کو اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، دوڑ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، پر آگے بڑھتے رہو، اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تجربہ شرط ہے، ذرا نہیں، تھوڑا سا ذرا نہیں بلکہ مکمل غور کیجئے گا۔ تو اسی طرح کی ایک اور مثال بھی ہے کہ وہ ایک باپ اور بیٹا ایک گدھا لے کر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ گدھا بیچارہ جانور ہے، ہم پیدل چل جاتے ہیں اور گدھے کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا یار کیسے بے وقوف لوگ ہو، گدھا تمہارے پاس ہے اور تم اس کے اوپر سواری نہیں کر رہے ہو، پیدل جا رہے ہو۔ وہ باپ اس کا گدھے کے اوپر بیٹھ گیا اور بیٹا پیدل چلنا شروع ہو گیا۔ آگے ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا یار باپ عجیب آدمی ہے، تو بیٹا تیرا چھوٹا سا کمسن ہے، وہ جناب پیدل چل رہا ہے اور تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، تجھے اس کے اوپر ترس ہی نہیں آ رہا۔ وہ اتر گیا، اس نے بیٹے کو اوپر بٹھا دیا۔ آگے گیا تو ایک شخص نے کہا کہ یار یہ بچہ کتنا بے وقوف ہے، باپ بزرگ آدمی ہے، وہ پیدل چل رہا ہے اور یہ خود اوپر سمندر سے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دونوں اوپر بیٹھ گئے۔ آگے گیا تو ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یار یہ کتنے بے وقوف ہیں، گدھا بیچارہ جانور ہے اور یہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو شرم ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے تانگ آ کر گدھے کو اٹھا کے ایک پل کے اوپر سے نہر کے اندر پھینک دیا۔
تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں پر واقعی دھیان نہیں دینا چاہیے، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور منزل مل ہی جاتی ہے، کوشش کرتے رہنے سے منزل مل جاتی ہے۔ اور کامیابی کا راز واقعی یہ ہے کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اور ایک وقت ضرور انشاءاللہ ایسا آتا ہے جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے عمران خان لگا ہوا ہے، اللہ کرے گا، دعا کرے، انشاءاللہ اللہ اس کو کامیابی دے دے گا۔ تو بہت شکریہ آپ کا، آپ بڑی توجہ دیتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، بہت مہربانی۔